چینی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اس دورے کو امریکی زوال کا ہم ایک علامت سمجھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی خود کل بھی جو ہے وہ مسلم فرنٹ کے دوستوں نے یہاں پہ تجزیہ کیا کہ خود صدر کا نہ آنا اس چیز کی دلیل ہے کہ امریکہ ابھی وہ طاقتور اس طرح نہیں رہا. ہاں ایسا ہے کہ یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی جو ہے وہ ہمارے بعض اسلامی ممالک یا بعض جو ہے افریقی ممالک کی حالت ہو گیا، ایسا بھی مطلب نہیں ہے. بالآخر ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ان کے وہ ہیں کمپنیز ہیں، مختلف تجارتی معاہدے، یہ سب چیزیں ہیں. تو امریکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ہیجمونی ان کی پہلے تھی ابھی وہ ویسی نہیں رہی، وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی جیسے بعض یورپین یعنی پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز وہ بات ہی نہیں مان رہے ٹرمپ کی، اپنے آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں. بالکل آزادانہ. اور بعض تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ نے پہلے کوشش کی ہے کہ یورپین کنٹریز کو اپنے ساتھ ملائے، اور وہاں پہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ملا. حتیٰ کہ یہ یو کے اور فرانس کا بھی آیا تھا کہ کچھ دن پہلے ان کی طرف سے رپورٹ آئی کہ وہ جو ہے اپنے ہرمز آپریشن میں امریکہ کے ساتھ شامل ہوں گے، وہاں پہ کشتیاں بھیجیں گے. ابھی کل جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ نہیں، انہوں نے کشتیاں بھیجنے کی ضمانت نہیں لی. ہم کہا کہ ہم سیاسی حمایت کریں گے، یعنی زبانی کلامی کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں میں صرف آخری ایک رپورٹ کا آپ اس کے یہ ہماری بات سے مربوط ہے کہ یورپی یونین انسٹیٹیوٹ فار سیکورٹی اسٹڈیز نے ایک رپورٹ کی کہ یہ جو گلوبلائزیشن تھی نا، گلوبلائزیشن کا عظیم انہدام ہو گیا. یہ جو گلوبلائزیشن کا نعرہ تھا نا جس پہ کھڑا تھا سارا، وہ خود کہہ رہے رپورٹ کہہ رہی کہ اب گلوبلائزیشن کا جو نعرہ ہے نا وہ ختم ہو گیا، وہ عظیم انہدام ہو گیا اس کا. یہ دیکھیں، یہ خود رپورٹ یہ بیان کر رہی ہے. بہت خبریں ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ دونوں مہمانوں سے اس کے اوپر تجزیہ بھی میں جاننا چاہوں گا. پیپلز ڈیلی نے کہا ہے کہ یہ ایک نیا تاریخی سنگ میل ہے. چین امریکہ تعلقات ماضی میں واپس نہیں جا سکتے، لیکن ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی طرح پروسپیکٹ نے کہا ٹرمپ اندرون ملک نامقبول ہیں اور ایران جنگ میں پھنس چکے ہیں، وہ نیازمند پارٹنر کی طرح نظر آ رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک چائنی تجزیہ نگار ہے فاودان یونیورسٹی کے زانگ ووئی، اور انہوں نے کہا اس خاص لمحے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چین کو ٹرمپ کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. پھر اسی طرح گارڈین نے کہا کہ تائیوان کے مسئلے کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنا براہ راست تصادم بن سکتا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس نے اسے نظر انداز کر دیا. اس طرح پیپلز ڈیلی نے کہا کہ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات کی سیاسی بنیاد کا مرکز ہے. یہ پہلی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا. سی این این نے کہا کہ ٹرمپ کے چین سے متعلق پالیسی پر عوام کی اپروول ریٹنگ +9 سے گر کر -15 پہ آگے، جیسے آیا آپ نے ذکر کیا. اور وزارت خارجہ چین نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا چین نے برابری، احترام اور باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے تعاون کو بڑھانے اور اختلافات کو سنبھالنے کی پیشکش کی ہے. دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا، کوئی چائنیز میڈیا، امریکن اور یورپین میڈیا خود اپنی رپورٹس میں بیان کر رہا ہے. اور آخر میں سب سے نشان آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ وزارت خارجہ چین نے جو آخری جو بیان میں نے لائن پڑھی، اس میں ورڈنگ دیکھیں، چین برابری، احترام بالکل اور باہمی فائدے کے اصول کو برقرار کرتے تعاون کو بڑھانے اور اختلافات کو سنبھالنے کی پیشکش کی. یعنی ٹرمپ وہ جو یعنی وزارت خارجہ اس کو بتا رہی ہے کہ دیکھو پہلے دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچتی تھی، اس لیے کہ تم طاقتور تھے اور دوسرے کمزور تھے. ابھی ایسا نہیں ہوگا، ابھی بھی ہم بھی ویسے طاقتور ہیں. تو لہٰذا تمہارے اشاروں پہ یا تمہاری منت سماجت پہ بھی ہم وہی کام کریں گے جو ہمیں مناسب لگے گا، جو ہمارے مفادات میں ہوگا. اور دیکھیں اس خطے کی صورتحال کو جب دیکھتے ہیں تو چائنا کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس خطے میں ایرانی جو ابھی موجودہ سیٹ اپ ہے، حکومتی سیٹ اپ، اس کی جگہ پہ کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جو امریکی پالیسیز کا مدافع ہو. تو چائنا کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس سے خطے میں امریکہ کی جو طاقت ہے وہ ثابت ہو جائے. خود نہ صرف چائنا بلکہ پاکستان ہمارا مملکت عزیز وہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے اندر ایک ایسی رجیم آ جائے جو ایسی ہے. بالکل پاکستانی وہ فرینڈلی بارڈر پاکستان کا جس طرح انڈیا دشمن ہے، میں یہ کہوں گا اس سے بدتر اسرائیل دشمن ہے. بالکل اسی طرح درست ہے، اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے اس کے اسباب کچھ اور ہیں، لیکن اسرائیل جو وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اندر کوئی ایسی حکومت آتی ہے تو اسرائیل ہمارے سیستان کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا. تو لہٰذا یہ جو ابھی امنیت جو سیکیورٹی ہمارے اس میں ملک میں قائم ہے، جو امن قائم ہے،
یہ پھر ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان جیسا بڑا کنٹری جو اسٹریٹجک سطح پہ اس کی ایک اہمیت ہے، جغرافیائی حوالے سے بھی ہر حوالے سے پاکستان اہمیت کا حامل ہے اور واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے. اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان میں امن آئے، پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بے نیاز ہو جائے، بلکہ مستقل ہو، خود مختار. اسرائیل کبھی یہ نہیں چاہے گا.